اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو کوئی بھی چیز، وہ بس زندگی کا ایک سامان ہے اور اس کی رونق ہے. وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انکار کی ایک بنیادی وجہ تھی ان کی، وہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس رسول پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اس ہدایت میں جو آپ لے کر آئے ہیں، تو پھر ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں اچک لیا جائے گا، یعنی دنیا کے فائدوں پر زد پڑنے کا خوف جو ان کو لاحق تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو وہ تو صرف دنیا کی زندگی میں ہے، ایک رونق ہے، ایک دنیا کا ایک سامان ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے آخرت میں وہ بہتر ہے. اچھا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے، اس کا جو فہم ہے اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھتے ہیں. اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی جو ہے جس کی مقدار چند سال ہوتے ہیں، مطلب جیسے اگر کوئی، ہم نے حضرت نوح کی مثال پڑھی تھی کہ 950 سال کی زندگی، 1000 سال کی زندگی انہوں نے پائی، اور اس کو بھی وہ ایسے کہتے ہیں جیسے دنیا کے ایک گھر میں سے انسان ایک دروازے سے داخل اور دوسرے سے نکل جائے. آخرت کے ایز کمپیئر ٹو آخرہ یہ زندگی کی جو مقدار ہے وہ اتنی ہی معمولی ہے. پھر یہ کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک سفر کا مرحلہ ہے، یعنی یہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے. بیسیکلی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک راہ گزر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا نا کہ اس دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کوئی مسافر راستے میں کسی جگہ پر قیام کرتا ہے، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اس زندگی کے فائدے نہ اٹھاؤ، اس زندگی میں سہولتیں نہ اختیار کرو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں دل نہ لگاؤ. جیسا کہ کوئی مسافر راہ جاتے کسی ریسٹ ایریا میں دل نہیں لگاتا، بلکہ اس کی توجہ ساری اور اس کی کوشش ساری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے. تو ہمیں بھی بیسیکلی منزل کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا ہے، اس کی طرف اپنے آپ کو رواں دواں رکھنا ہے. اور اسی آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اس کی زینت بھی ہے، رونق ہے اس کی. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس متاع حیات سے استفادہ نہ کرے اور اس کی جو زینت ہے اس کو خواہ مخواہ جو ہے وہ رد کر دے، جیسا کہ رہبانیت عیسائیت میں پائی جاتی ہے اور وہ ترک دنیا پر زور دیتے ہیں. اسلام جو ہے یہ ترک دنیا کو نگیٹ کرتا ہے. دنیا میں رہ کر دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ہاں، یہ وہی بات ہے کہ اس پر اس طرح ریجھ جانا، اس طرح اس کے پیچھے لگ جانا کہ آخرت کو بھلا بیٹھے انسان، یہ ناپسندیدہ ہے. بلکہ اسلام جو طرز زندگی اختیار کرنے کا ہمیں کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کو آخرت کی تعمیر کے لیے احسن طریقے سے لگایا جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو یاد ہوگا جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو شخص لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان کی دی گئی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس کے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں عبادت کے لیے نکل جائے. تو دین اسلام ایک فطری دین ہے، وہ انسان کو ایسی ڈیمانڈز نہیں کرتا جو انسان پوری کر نہ سکے. تو یہ دنیا کی جو متاع ہے یہ اس کی زینت ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن جو حدود اور قیود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کی ہے ان کو کراس نہیں کرنا.
ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر اس کی نعمتوں سے اللہ کی قائم کردہ حدود اور قیود میں رہ کر فائدہ اٹھانا اور آخرت کی تعمیر کرنا اصل مقصد ہے. ٹھیک ہے، دین اسلام ہمیں مال کمانے سے نہیں روکتا، دین اسلام شادی کرنے گھر بار بنانے سے نہیں روکتا، دین اسلام گھروں کی تعمیر کرنے سے نہیں روکتا، اس کو سجانے سے بھی نہیں روکتا، لیکن لمٹس کیا لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی حدود قائم کی ہیں اس میں رہو، مال قائم کرنے میں بھی اور مال کے خرچ کرنے میں بھی. رشتے جو ازدواجی زندگی ہے اس میں بھی جو مرد اور زن کا تعلق ہے تو حلال کی حدود میں رہ کے کہتے ہیں. تو روکا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کوئی مجرد زندگی گزارنے کی طرف اسلام تلقین نہیں کرتا، نہ ہی رہبانیت اختیار کرنے پر کہتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ زندگی دنیا کی اس جو زندگی ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر انسان جو ہے اس کو یہ نعمتیں استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اس کو اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ پھر اپنی ان نعمتوں میں اپنی جو اس کی آسائشیں ہیں اس میں دوسروں کو بھی شریک کرے. یعنی دنیا انفرادی اور معاشرتی لیول پر اللہ سبحانہ و تعالی نعمتوں کے استعمال نہ صرف اکیلے استعمال کرنے بلکہ اس کو مل کر استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اچھا، اب ایک چیز تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے دنیا کی نعمتیں استعمال کرنی ہے، پھر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، متاع قلیل ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر وما عند اللہ خیر و ابقا، آخرت کی زندگی کی کیا صفات ہیں کہ وہ بہتر بھی ہیں اور پھر ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں. دنیا کی زندگی جو ہے اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کی خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اس کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. اب آپ دیکھیں ایک جو سب سے پرفیکٹ لائف سپین ہوتا ہے انسان کا، جو اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ انسان جوان رہ سکتا ہے، اس کی انرجیز ہمیشہ نہیں رہتی. جو مال وہ کماتا ہے ساری زندگی جس کے لیے محنت کرتا ہے تو پھر وہ اخیر عمر میں اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس مال کو انجوائے بھی کر سکے. تو جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں ہے، جتنی بھی اس کی زینت ہے، بہرحال مختصر ہے اور ناقص ہے. آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے کھانا موجود ہے، لیکن ڈاکٹر آپ کو منع کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، وہ چیز نہیں کھانی. تو ایک چیز موجود ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو دنیا کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے، کوالٹی وائز بھی اچھی ہے اور کوانٹٹی وائز بھی ہمیشہ رہنے والی ہے. تو پھر انسان جو ہے عقل مند کون ہوگا؟ جو تھوڑی مدت کو زیادہ سنوارنے کی کوشش کرنے میں اللہ کی حدوں کو توڑ دے، حرام کمائیوں کی طرف چلا جائے، حرام ریلیشنز کی طرف چلا جائے، تھوڑے سے وقت کی لذت کے لیے اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرے، وہ اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو خراب کر لے، وہ عقل مند ہوگا؟ یا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی حدود اور قیود کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ تھوڑا وقت گزارے، اگرچہ اس میں اس کے اوپر تنگی بھی آ سکتی ہے، اس کے نفس کے خلاف اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اس کو لوگوں کی لان تان سہنی پڑتی ہے یا کچھ بھی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن وہی بات، وہی کلیہ قاعدہ کہ وہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا، اس کیفیت میں ہمیشہ نہیں رہنا. جبکہ اس ساری تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، مشکل کو برداشت کرتے ہوئے وہ آخرت میں ہمیشہ کا گھر سنوار لیتا ہے، جو بہتر بھی ہے کوالٹی وائز بھی اور کوانٹٹی وائز بھی، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو پھر کون عقل مند ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے نا، چھوڑیں آپ کے سامنے کوشچن مارک چھوڑیں. افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے
کہ جس دولت کو بچانے کے لیے، جس لائف سٹائل کو بچانے کے لیے، جس سرداری کو بچانے کے لیے تم اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہو، ان کے خلاف جا رہے ہو، وہ تو مختصر ہے. اور اگر تم اس ہدایت کی پیروی کرتے ہو تو آخرت میں جو کچھ تم پاؤ گے وہ تو ہمیشہ رہے گا اور کوالٹی وائز بھی بہتر ہے. تو پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایک عقل مند انسان کی چوائس کیا ہوگی؟ ہمیشہ رہنے والی چیز لے گا وہ، یا مختصر چیز کو لے گا؟ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکاندار آپ سے کہتا ہے کہ بظاہر تو یہ چیز اتنی خوبصورت نہیں نظر آ رہی لیکن یہ پائیدار ہے اور یہ اتنا 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 عرصہ آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کو تنگی بھی نہیں ہوگی. یہ دوسری پروڈکٹ ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے لیکن یہ پائیدار نہیں ہے، یہ ہر دوسرے دن آپ کو تنگ کرے گی اور جلدی خراب ہو جائے گی. تو ایک عقل مند انسان کون سی پروڈکٹ خریدنا چاہے گا؟ جو بظاہر خوبصورت ہے اور ناپائیدار ہے، یا پھر جو بظاہر اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے لیکن پائیدار ہے؟ جی بالکل، جو زیادہ پائیدار ہوگی اور مضبوط ہوگی. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. تو دنیا میں تو ہم چیزوں کی چوائس میں عقل مندی دکھاتے ہیں. دنیا میں تو ہم بہت تول کے ناپ کے چیز لیتے ہیں. جب آپ کپڑا لینے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ چلے ایسا کپڑا ہو جو پائیدار ہو، جو تھوڑا سیزن نکال جائے اور چلے خوبصورت ہے، پھر تو اور بھی اچھی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیکھ لیں. دنیا میں کبھی ہم اپنے پیسے ایسی جگہ نہیں لگانا چاہتے. جو عقل مند لوگ ہیں، جو عقل مند، جو صرف ظاہری شو شاہ پہ رہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تو خیر آؤٹ آف کوشچن ہے نا. ہم تو بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو عقل سے کام لیتے ہیں. گھر کی تعمیر کرنی ہو تو بظاہر جو ٹپ ٹاپ ہوتی ہے اس کی بجائے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کی بنیادوں پر توجہ دیتے ہیں، وہ اس کی چار دیواری کے مضبوط ہونے پر توجہ دیتے ہیں. وہ بظاہر چمک دمک کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا مٹیریل استعمال کریں جو دیر پا ہو. تو دنیا میں تو ہم ہر جگہ پر جو عقل مند لوگ ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں اور لانگ ٹرم جو چیزیں چلتی ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، ان کی چوائس کرتے ہیں. اور جہاں آخرت کا معاملہ آتا ہے، جہاں جو اصل مسئلہ ہے ہمارا، جو اصل میں جس کے لیے ہم رواں دواں ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو چلتا چلا جا رہا ہے اپنے رب سے ملاقات کی طرف، رواں دواں ہے، ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے. تو اس کو ہم اتنا نان سیریس لیتے ہیں، اس کے معاملات کو ہم ہر وقت کل پہ ٹالتے جاتے ہیں. تو پھر ہم اپنا شمار کس میں کریں گے؟ عقل مند لوگوں میں یا بے وقوف لوگوں میں؟ جی بتائیے. تب آپ کا خیال نہیں کرتے تو بے وقوف لوگ بن جائیں گے ہم اگر ہم اصل زندگی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اس کا خیال کرنا چھوڑ دیں گے اور صرف دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنے فیصلے کریں گے. تو اب یہ ہمارے سامنے سیدھی سیدھی سی بات ہے. دیکھ لیں کہ ہم ویسے مسافر کی طرح نہ بن جائیں کہ جس نے جانا تو لاہور ہے اور راستے میں وہ کلر کہار کے جو مناظر ہیں اسی میں اتنا کھو گیا کہ اس کی بس ہی چھوٹ گئی اور آگے کوئی چوائس بھی نہیں. اب رات بھی ہو گئی اور منزل میں پہنچنے کا وقت بھی ختم ہو گیا. تو ہم ایسے لوگوں میں نہ ہو جائیں. بہت بہت باشعور ہوتا ہے مومن. میں نے ابھی آپ سے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کمانے سے منع نہیں کر رہے، دنیا میں سہولت اختیار کرنے سے منع نہیں کر رہے، لیکن ان سہولتوں میں کھو کر، ان نظاروں میں کھو کر آخرت کو بھلا دینے والے نہ بن جائے گا، یہ کہا جا رہا ہے آپ سے. افمن وعدناہ، کیا پھر بھلا وہ جس سے وعدہ کیا ہم نے، وعدا حسنا، وعدہ اچھا، فہو لاقیہ، اور وہ اس کو پانے والا بھی ہے، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے.
حاضر تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی کرنا ہے، لیکن یہاں پیشی کے معنوں میں ہے کہ جس سے سخت حساب لیا جائے گا، جس سے پیشی ہوگی جس کی، اور پوچھا جائے گا کہ اچھا دیکھ لو اب تم نے کیا کیا، اور تم اب بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا. تو وہی بات ہے، پھر کوشچن ہے جس سے اچھائی کا وعدہ کیا گیا اور وہ اس کو ملے گی، جس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، کیا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ فائدے میں رہ گیا، یا پھر وہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سامان دیا اور وہ دنیا کی رونقوں میں کھو گیا اور اس میں ہی اس نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی اور اپنے نفس کے پیچھے لگا رہا اور قیامت کے دن اس سے سخت حساب ہوگا. کیا دونوں کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں ایک جیسے کمفرٹ زون میں رہیں گے؟ وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کو ایک جیسے ہی کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا ایک جیسا انجام ہوگا ایسے لوگوں کا؟ دنیا میں ہم کس سے انسپائر ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہمارے آئیڈیل کون ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہم کس کی طرح کا بننا چاہتے ہیں؟ یہ چیز سوچنے کی ہے نا. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر تعیش ہو اور اس آسائش کو، اس عیش کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہمیں جسے کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے پڑیں، چاہے وہ حرام ہیں چاہے وہ حلال ہیں، ہم اس کے پیچھے بس لگ جائیں؟ تو کیا پھر ہم اس کمفرٹ زون میں ہوں گے، یا پھر وہ اس کمفرٹ زون میں ہوگا جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پہ ترجیح دی ہوگی، اور جو کچھ اس نے کمایا ہوگا دنیا میں اس کو آخرت تعمیر کرنے میں لگایا ہوگا؟ کیا دونوں طرح کے لوگ ایک جیسے کمفرٹ زون میں ہوں گے؟ کون بہتر ہے حالات میں؟ ابھی جیسے پیچھے بھی ہم نے بات کی نا کہ لانگ ٹرم جو چیز فائدہ دینے والی ہے عقل مند آدمی اس کو ہی خریدے گا. جو چیز بظاہر خوبصورت ہے، عارضی اس کی خوبصورتی ہے، چمک دمک بہت ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، جو اس کو کچھ ہی عرصے میں اس نے خراب ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو عقل مند آدمی اس کے پیچھے تو نہیں جائے گا. تو وہی جواب یہاں ہے کہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر عقل مند آدمی جو ہے وہ کس لیے محنت کرے گا؟ آخرت کے لیے محنت کرے گا. اچھا ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ کیا کریں پھر؟ چلیں آپ مجھے بتائیے جلدی ایک ایک کر کے، پھر کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا دینداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں اور صرف جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھ جائیں؟ یا دینداری کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کو فالو کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ کیا ہے مختصراً؟ جی کون بتائے گا؟ میں بولوں؟ جی ضرور. میم اللہ نے جو قرآن مجید میں ہم لوگوں کو بتایا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے پاس ہیں، ان کو دیکھیں، مشاہدہ کریں اور ان کو سمجھیں، تو ہمیں خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور صرف بس اللہ کی جو آیات ہے نا، ہم ان کے اوپر اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو سمیعنا و اطعنا کریں، اور جو ہمارے علماء ہیں ان سے اس کا صحیح مطلب سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کریں. جب آپ کو صحیح علم ہو جائے گا نا، آپ کو زندگی میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا. جب تک ہمیں علم نہیں نہ ہوتا تو پھر ہم ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہتے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ صحیح بات کیا ہے. جب ہمیں اللہ کی کتاب میں سب کچھ پتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا، تو پھر تو اب ہمارے پاس یہ کوئی آپشن رہ جاتا نا کہ بھی ہم لوگ پھر ادھر ادھر کسی اور رستے پہ جائیں. ہمارے پاس جب ہے کتاب ہدایت ہے تو پھر بس پھر ہدایت ہے تو بس اس ہدایت پہ عمل کریں تو سب کچھ اللہ آگے بھی بہتر کر دے گا، دنیا میں بھی بہتر کر دے گا. اچھا آسیہ کا پوائنٹ یہ ہے، میرا سوال یہ تھا کہ
اللہ کی رضا کا راستہ یا دیندار زندگی کیا ہے، تو وہ ایسی یہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن کو فالو کریں گے تو وہ آپ کی دیندار زندگی ہے، وہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے. بالکل ٹھیک جواب انہوں نے دیا. میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ایکسپلین کریں تھوڑا سا کہ آپ اگر دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو کیا آپ ایک بالکل بورنگ لائف گزارتے ہیں، یا آپ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، ایک سیٹسفائیڈ لائف گزار سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو عمومی تاثر پایا جاتا ہے نا، لوگ دین سے کیوں بھاگتے ہیں، ہماری ینگ جنریشن دین سے کیوں بھاگتی ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم دین پر عمل کریں گے تو ہمیں کسی جیل میں ڈال دیا جائے گا، کچھ ایسا حساب ہو جائے گا. تو سوال یہ ہے میرا کہ ہم قرآن کی روشنی میں، جیسے بھی آسیہ نے بھی کہا کہ قرآن کے مطابق عمل کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن آپ کو کیسا لائف سٹائل بتاتا ہے؟ جی سدرا. ہاں جی، جہاں تک مطلب اس چیز کا تعلق ہے نا کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ چلانا، یہ ایک جملہ ہے جو بہت کامن ہے، شروع سے ہم لوگ بولتے آئے ہیں اور کہتے آئے ہیں، کرتے بھی آئے ہیں. لیکن میرے خیال میں نا دین خود ایک لائف سٹائل ہے، اور جب سے اس کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے ماشاء اللہ، قرآن کلاسز جوائن کر کے ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا ہے، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھٹی مجھ سے کہ جو فن بھی تھا اور وہ چھٹ بھی گئی ہے. فن تھا لیکن ہمیں اپنی حدیں پتہ نہیں تھی. ہم فن بھی کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، لیکن ہم حدوں سے باہر نکل جاتے تھے. اب ہمیں حدود کا پتہ لگا نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کیا ہے. یعنی کہ آپ ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، آپ جم کر سکتے ہیں، آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جیسے میں پہلے کرتی تھی. واکنگ جاب کا کمپٹیشن تھا، وہ پہلے بھی کرتی تھی، پہلے بھی ون کرتی تھی، لیکن اب آیا میں کیا ہے سارا کورڈ ہو کے کیا، اب بھی ون کیا الحمدللہ. فن سے نہیں روکتا ہمیں دین ہمیں. اور اچھا جم جو ہے وہ میں نے تھوڑا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس میں میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وہاں میوزک چلتا ہے، ہر حالت میں چلتا ہے، تو میں آن اینڈ آف رہی ہوں، اب بالکل چھوڑ دیا. لیکن اب میں کہتی ہوں کچھ اور طریقہ اس کا کروں. میں آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ پھر اوپن ہو گیا یہاں پہ. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں ہم دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہر کچھ کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے کچھ بھی منع نہیں کیا. ہاں البتہ بعض چیزیں ہیں جن سے ہمیں ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہوگا. رک بھی گئی ہوں، مکس گیدرنگ وہ ہم چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑنا چاہیے. سامنے جس چیز کو منع کیا وہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے منع کی. یہ عقل میں پہلے نہیں تھی، یہ اب آ گئی ہے. بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا سائڈ افیکٹ ہے، ہمارے اپنے لیے کیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے کیا ہے. تو بہت چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ بورڈن نہیں ہے. پہلے ہم فرینڈشپس میں فرینڈس کے ساتھ نکلتے تھے، سنیما بھی جاتے تھے، اللہ معاف کرے، ہر جگہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک غلط صحیح ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ سنیما میں درمیان میں بریک ہوئی، اللہ معاف کرے، میں ابھی وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. مڈ بریک ہوئی، درمیان میں ہم باہر آئے تو سب نے کافی چینج ہوئی. میں اور میری 2 فرینڈ ہم نے وہاں نماز پڑھی، اور ہمیں کہا بھی گیا کہ ہاؤ ویئرڈ اٹس لک کے اندر سے آئی ہیں، نماز پڑھ کے پھر جائیں گی، آدمی بیٹھ کے بعد دیکھیں گی. تو مجھے ابھی وہ چیزیں یاد آ رہی کہ وہ بندی صحیح نہیں دے رہی تھی کہ واقعی کیا تھا یہ غلط. وہ مووی دیکھنا اور پھر اس کو اتنا اوپن موبائل پہ دیکھیں، ہاتھ پہ اگر دیکھیں چلے ہوئے کہ نافرمانی ہے تو شریف تو نہیں ہے نا. وہاں ہم جاتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کے گئے تھے، ہم لے کے اکٹھے فرینڈ گئی تھی نا. تو یہاں اب چینج یہ ہے، اب ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹ جاتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ابائے میں ہوتے ہیں، الحمدللہ ایک سیٹسفیکشن ہے. الحمدللہ دین ہمیں نہیں روکتا، بورڈن نہیں ہے، انجوائمنٹ سے نہیں روکتا. دین نہیں روکتا، دین لمٹس بتاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ آؤٹنگ کرتے ہیں، دیر شوڈ بی سم لمٹس یو ہیو ٹو فالو. ٹھیک ہے، آپ شاپنگ کرتے ہیں، بے شک خریدیں جیسا چاہتے ہیں، بٹ اس میں اسراف نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر ایک اگلا درجہ آتا ہے جس میں پھر یہ ہے کہ آپ ایک مطلب جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ لمٹس میں رہ کر ہر چیز لے سکتا ہے. پھر تھوڑا اس سے اوپر عظیمت کا درجہ آتا ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسار اور احسان کے لیول پر جو ہے وہ کہا ہے. مثال کے طور پر سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں، ہونے چاہیے، جو پھر سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنے فائدے کو پس پشت ڈال دیں اور لوگوں کے فائدے کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، جس میں
جو ہے وہ آپ کو انصار کا وہ واقعہ بڑے اچھے سے یاد ہوگا کہ جو میاں بیوی نے اس مہمان کو کھانا کھلایا تھا اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا تھا. ویسے آپ کو کبھی نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں اور دوسروں کو دے دیں, بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کریں, پھر اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے. لیکن سم ٹائم پھر ہمیں احسار کے درجے میں جا کر بھی کام کرنا پڑتا ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ پھر عظیمت کا کام ہے, ایک بڑا کام ہے, اور اس کے پھر درجے بھی زیادہ ہے. لیکن اوور آل اٹ از ناٹ ڈیمانڈیڈ کہ آپ جو ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیں. ہاں, لمٹس آپ کو پتا ہونی چاہیے. جیسے ابھی آسیہ نے کہا کہ ہم جب تک قرآن نہیں پڑھتے, ہم سمجھ کے قرآن نہیں پڑھتے, ہمیں لمٹس کا پتہ نہیں چلتا. اور جیسے ابھی سدرا نے کہا کہ ہم پھر لمٹس کراس کر جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو کیا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کیا ہیں, اور ان حدود کے اندر رہ کر ہمیں اپنی آخرت کی تعمیر کرنی ہے. اور پھر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ پھر ڈیسیژن بھی لے سکتے ہیں کہ کہاں میری ضرورت زیادہ ضروری ہے اور کہاں دوسرے کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے, اور میں اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسرے کی پوری کروں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی دین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, دین کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ. تو وہ ہم لوگوں کے سامنے, اور جو گول اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ یہ دے دیا کہ آخرت میں جو آپ کی زندگی ہے آپ نے اس کو تعمیر کرنا ہے. اب اس میں آپ پھر جس درجے پہ جا کر اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ہے, آپ وہاں کیسی کیسی اپنے لیے سہولتیں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ السابقون الگ ہیں, مقربون اور ہیں, اور اصحاب الیمین اور ہیں. ٹھیک ہے, دائیں ہاتھ والے بہرحال فائدے میں رہیں گے, وہ لوگ جو دائیں ہاتھ میں ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. ہاں, جو مقربون ہیں وہ مقربون ہیں, اور جو سابقون ہیں جو سب سے سبقت لے گئے, سب سے آگے چلے گئے, ان کے درجات بہرحال فرق ہے. تو جنت میں چلے جانا کامیابی ہے. ہاں, اس میں پھر اپنے درجے کے تعین کے لیے اپنے عمل کو ہم کس طرح سے جو ہے فائن کرتے ہیں, کس طرح سے اللہ کی خوشنودی میں کام کرتے ہیں, وہ پھر ہمیں قرآن سے جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے. اور پھر وہ حکمت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مومن کو کس وقت کیا ڈیسیژن لینا چاہیے. ایک وقت ہے یو آر الاؤڈ کہ آپ جائیں اور شاپنگ کریں, آپ کے اپنے پیسے ہیں, آپ کو الاؤ ہے, آپ کو گناہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ شاپنگ کرنے گئے اور وہاں پر آپ کو ایک مسکین جو حقدار تھا وہ ملا, اور آپ کو لگا کہ نہیں اس کی ضرورت زیادہ ہے میری ضرورت سے, اور آپ نے وہ شاپنگ کے پیسے اس کو دے دیے. شاپنگ کرنے آپ جا رہے تھے, آپ کو اجازت ہے, آپ کو گناہ نہیں ہو رہا, آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑے درجے کی طرف قدم بڑھایا اور ایک بہتر کام کیا. ٹھیک ہے, تو وہ جنت میں پھر آپ کے گھر کے درجات بلند ہو جائیں گے. جی صوبی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا جو, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ کی قائم کردہ حدود اور قیود میں اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے گا, لگائے گا, تو وہ شخص جو صرف دنیا کمانے میں لگا رہے گا اور دنیا کی نعمتوں میں گم رہے گا, ان دونوں کا انجام جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا. نہ تو ان کی دنیاوی زندگی ایک طرح کی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ آخرت میں ایک جیسے ہوں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اور جس دن وہ پکارے گا انہیں, پھر فرمائے گا کہ کہاں ہیں شریک میرے وہ جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے. گمان کیا تھے ان کے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں کوئی یقینی بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ واقعی اس کے اوپر کوئی دلیل تھی ان کے پاس کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا. ایک بات یاد رکھیے گا, سینیریو ذہن میں رکھیے گا کہ مشرکین مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے, اللہ کو وہ رب مانتے تھے, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور اس کے اسماء میں بھی. رب وہ اللہ کو مانتے تھے, خالق بھی اللہ کو مانتے تھے. وہ کہیں نہیں کہتے تھے کہ عزا نے یہ پیدا کیا ہے, یا جو دیگر ان کی دیویاں تھیں لات منات انہوں نے یہ پیدا کیا, وہ کبھی نہیں کہتے تھے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا سورہ نمل میں بھی کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یا یہ زمین آسمان پیدا کیے, تو وہ کہتے نہیں اللہ نے پیدا کیا. بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ الہ مع اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے.
تو خالق بھی اللہ کو مانتے تھے، پھر رب بھی مانتے تھے، بارش برسانے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں یا اس کے اسماء میں کسی کو شریک کیا ہوا، اس کی ربوبیت یا الوہیت میں کسی کو شریک کیا ہوا، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، ذرا ان کو سامنے تو لاؤ نا. اچھا، ان کی جو یہ کیفیت ہے نا، مطلب جب کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر اس کی محبت میں زیادہ شدید ہو جاتا ہے اللہ کی محبت کی نسبت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتوں میں بلیف رکھتے ہیں، جو کہیں پر اللہ کے بزرگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہیں اللہ کے نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ان کا کمزور ہوتا ہے اور دیگر ہستیوں کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرنس پھر لا محالہ آ جاتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں رہتا، بلکہ رہتا ہی نہیں ہے. ان کی ساری ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ ان ہستیوں کے اوپر ہو جاتی ہے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، چاہے وہ کوئی بزرگان دین ہو، چاہے وہ کوئی اور ہستیاں ہوں. تو اس لیے یہ بہت ہی مذموم ہے. یہ مطلب اس شرک سے بھی اگلی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس میں لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، لیکن اللہ کو ماننا اور پھر اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو ماننا جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اس دن کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان تھا کہ وہ تمہیں اللہ سے چھڑا لیں گے. وہ ہوتا ہے پتہ کیا ہے، جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک بناتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو خواہش نفس کی پیروی ہے نا اس کے لیے ان کی رضامندیاں، مطلب جو شریک ہے اللہ کے ان کے ساتھ کچھ ان کی بارگین ہو جاتی ہے. جیسے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ وہ جو غیر اللہ معبود گھڑا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان اپنی خواہش نفس کو پورا کر سکے، کیونکہ اس کے پیچھے جو عقائد ہیں وہ بھی انسان کے سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں نا. تو یہ کیا کہتے ہیں پھر نسل در نسل جب یہ عقیدہ کر دوسرے شریک بناتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو خواہش نفس کی پیروی ہے نا اس کے لیے ان کی رضامندیاں، مطلب جو شریک ہے اللہ کے ان کے ساتھ کچھ ان کی بارگین ہو جاتی ہے. جیسے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ وہ جو غیر اللہ معبود گھڑا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان اپنی خواہش نفس کو پورا کر سکے، کیونکہ اس کے پیچھے جو عقائد ہیں وہ بھی انسان کے سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں نا. تو یہ کیا کہتے ہیں پھر نسل در نسل جب یہ عقیدے گھڑے جاتے ہیں تو پھر جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ تو ہمارے ہاں بھی یہ اس طرح کی باتیں ہیں نعوذ باللہ کہ محمد کے اللہ جو پکڑے تو چھڑا لے محمد کے پکڑے کو چھڑا نہ سکے گا، نعوذ باللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی اس دھڑلے سے کرنے لگتا ہے کہ کوئی نہیں، خیر ہے، فلاں مجھے چھڑا لے گا، فلاں مجھے چھڑا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہارے لیے کچھ ایفرٹ کر سکتے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ قال الذین، تو وہ کہیں گے کون؟ حق علیہم القول، سچ ہو گئی ان پر بات، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ اے ہمارے رب یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گمراہ کیا ہم نے. اغویناہم کما غوینا، گمراہ کیا ہم نے انہیں جیسا کہ گمراہ ہوئے ہم. تبرأنا الیک، برات کرتے ہیں ہم ان سے تیرے سامنے. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف، یعنی یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. جو لوگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں، اگر وہ زندہ لوگ ہیں، بت نہیں ہے، صرف کوئی اور مخلوق، مطلب کچھ ایسا نہیں ہے، تو وہ جنوں انس میں سے جن کی بھی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے پوجا کی ہوگی اس دن یہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے.
اس دن یہ بالکل جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ یہ ہماری عبادت کرے. پھر اور بھی آپ نے اور جگہ بھی پڑھا کہ ان کے بیچ میں آپس میں بھی جو ہے سورہ ابراہیم میں بھی آپ نے پڑھا کہ آپس میں بھی ان کی کنورسیشنز ہوں گی تو جس میں جھگڑیں گے آپس میں. ایک فریق کہے گا تم نے مجھے گمراہ کیا, ایک کہے گا تم نے مجھے گمراہ کیا, ایک کہے گا کہ میرا تو تم پر زور نہیں تھا, ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا, تم خود ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو یہ ساری ان کی کنورسیشن جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی ہمیں قرآن کریم میں بتا دی تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ دنیا میں اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی پر تکیہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس نے ہمارے کام نہیں آنا. وہ کہتے جیسے ہم بھٹکے ہوئے تھے, ہم نے ان کو ہی بھٹکا دیا, ہم ان سے بری ذمہ ہیں. وکیل ادعوا شرکاءکم, اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو, فدعوہم, تو وہ پکاریں گے انہیں, فلم یستجیبوا لہم, تو وہ نہیں جواب دیں گے ان کے لیے, ورأوا العذاب, اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو, لو انہم کانوا یہتدون, کاش کہ وہ ہدایت پاتے. اب دنیا میں تو یہ اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارتے تھے, اگر تو انہوں نے خود ان کو کہا ہوگا کہ ہماری عبادت کرو, ہمارے پیچھے چلو, جیسے فرعون تھا تو فرعون نے کیا کیا تھا, لوگوں سے کیا کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میری بات مانو, میرے پیچھے چلو, میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. تو ایسے لوگ جو ہیں, جب وہ دنیا میں کسی بھی دور میں جو ایسے لوگ رہے ہوں گے جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر اللہ سے دور کرتے تھے, اللہ کا نافرمان بناتے تھے, تو ان لوگوں کو جو ہے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو وہ پھر کیا ہوں گے, بری ذمہ ہو جائیں گے ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے لگے ہوتے. سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نا کہ جب وہ ان کو عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ان سے بری ذمہ ہو جائیں گے, جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے, جو ان کو فالو کرتے تھے. پھر جو ان کو فالو کرتے تھے وہ کیا کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا, کہ جس طرح اگر ہمیں واپس اللہ تعالیٰ زمین میں لوٹا دیں تو پھر ہم بھی ان سے ایسے ہی بری ذمہ ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے بری ذمہ ہوئے. تو یہ ساری جھگڑا ان کا ہوگا جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. کچھ لوگ تو جو جیسے دوسرے لوگ ہیں نا جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں لیکن وہ خود نیک لوگ ہیں, جیسے انبیاء تھے, جیسے فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ انہوں نے بنا دیا, جو نصارہ تھے, یا حضرت عزیر کو یہود نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض پیش کر دیں گے, جیسے حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تو یہ چیز جائز نہیں تھی کہ میں ان سے ایسے کہتا کہ مجھے اور میری ماں کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرو ہماری, اور پھر یہ کہ میں تو جب تک ان کے بیچ میں تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, جب میں ان کے بیچ میں سے تو نے مجھے اٹھا لیا تو تجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے. وہ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا لوگوں کو کہ ہماری عبادت کرو, تو وہ پھر وہ تو عذاب میں نہیں ڈالے جائیں گے. لیکن جنہوں نے خود لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا اور اس کام کے لیے لوگوں کو کہا, تو وہ پھر عابد اور معبود دونوں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, اور جس دن وہ پکارے گا انہیں پھر کہے گا کیا کچھ جواب دیا تم نے رسولوں کو. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ, تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن, تو وہ آپس میں کوئی سوال جواب نہیں کر سکیں گے. دنیا میں تو لوگ کتنا ایک دوسرے کو جو ہے وہ پش کرتے ہیں, ایک دوسرے مطلب جھگڑے کرتے ہیں اس معاملے میں دوسروں کے ساتھ, اور اپنے عقیدے کو ڈیفینس کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جو ہے ان کو جب پوچھا جائے گا ان سے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا جب رسول تمہارے بیچ میں آئے تھے, تو گویا وہ بالکل ایک دوسرے سے ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. ان کے اوپر خبریں اندھی ہو جائیں گے. ان پر خبریں سے مراد کیا ہے کہ بالکل ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے, اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا جواب دیں یہاں پر, کیونکہ دنیا میں تو انہوں نے سب نے مل کے رسولوں کی جو ہے وہ مخالفت کی اور اپنے ان شریکوں کو ڈیفینس کیا. جیسے حضرت ابراہیم کے
جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، تو تم ابراہیم کو آگ میں پھینک دو. تو دنیا میں تو یہ ایسا کرتے تھے، لیکن وہاں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی سے مشورہ نہیں کر سکے گا، کوئی آپس میں سوال جواب نہیں کر سکے گا اس وقت جب کہ ان سے پوچھا جا رہا ہوگا. جب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو اس وقت پھر یہ ایک دوسرے سے خوب جھگڑا کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفاعت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے زندگی میں بھی دعا کرتے رہے ہیں اور آخرت میں بھی وہ شفاعت کریں گے. اور میں نے پہلے بھی جہاں شفاعت کا موضوع آیا تھا تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ شفاعت اولا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، جہاں پر حشر میزان رکھنے کے لیے دعا ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا اور جنت میں جانے والے جنت میں چل جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے اور ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور یہ سارا کچھ ہوگا. لیکن یاد رکھیے یہ کن کے لیے ہوگا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کرنے والوں کے لیے کریں گے سفارش کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، خیر ہے، چونکہ میرے امتی ہیں تو انہوں نے مجھے آپ کے برابر شریک کر دیا؟ وہ نبی جو شرک کی نفی کرنے کے لیے آیا. یہ ساری آیات جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کس کے منہ سے ادا ہو رہی تھی؟ شرک کی اس حد تک نفی کس کے منہ سے ادا ہو رہی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نا. تو کیا وہی نبی جو ہیں وہ جو مشرک ہیں ان کے لیے سفارش کریں گے کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے برابر کر دیا تھا، خیر ہے، لیکن چونکہ میرے امتی ہیں تو آپ انہیں بخش دیں؟ جو لوگ بدعت میں مبتلا ہیں ان کے بارے میں کیا صحیح حدیث ہے کہ حوض کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جب پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے ان کو دور کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیوں ان کو مجھ سے دور کیا گیا؟ تو کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نیا جاری کر لیا تھا، دین کے اندر چیزیں. انہیں حوض کوثر سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. تو پھر جو شرک کرتے ہیں، بدعت تو شرک نہیں ہے، لیکن جو شرک کرتے ہیں اور برملا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرمائے. اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا نا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شرک شامل نہیں ہے. ہاں اس نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو نہ صرف یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی، بلکہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، وہ بھی سفارش کر سکیں گے. وہ جیسے ایک روایت میں ملتا ہے نا کہ ایک گروہ نیک لوگوں کا جو ہوگا وہ جنت میں دیکھیں گے کہ وہ فلاں ہمارا ساتھی نظر نہیں آتا جو ہمارے ساتھ نیکی کے کاموں میں دنیا میں ہوتا تھا، تو کہا جائے گا کہ وہ تو اپنے فلاں فلاں گناہ کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا ہے. تو پھر یہ اس کے لیے سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ وہ تو بہت نیک تھا، وہ ہمارے ساتھ یہ نیکیاں کرتا تھا. تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ اچھا تم چاہتے ہو تو جاؤ اسے جہنم سے نکال لاؤ. تو جب تک آخری جس کے دل میں ایمان رائی کے دائرے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. لیکن جنہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ جو شرک معاف نہیں کیا جائے گا نا، یہ اعتقادی شرک ہے، یعنی انسان کے اعتقاد میں شرک ہو. جو عملی شرک ہے جس میں لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے انسان لیکن ریاکاری کر جاتا ہے اور دوسرے اور طریقوں سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بہرحال عملی شرک ہے، اس کی سزا تو ہے لیکن ابدی جہنم نہیں ہے اس کے لیے. سمجھ گئے بات؟ کلیئر ہوئی ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا. دنیا میں اگر وہ شرک بھی کرتا رہا ہے لیکن اس نے توبہ کر لی اور وہ سچے دل سے ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ضرور فلاح پانے والوں میں شامل کر دیں گے. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، يَخْلُقُ، پیدا کرتا ہے، مَا يَشَاءُ، جسے وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور وہ منتخب کر لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ،
نہیں ہے ان کے لیے اختیار. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ اور وہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی ان کا جو اعتراض تھا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں ملی ہے، کسی فلاں فلاں کو کیوں نہیں ملی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو پیدا کیا ہے اور وہی انتخاب کرتا ہے کس کو اس نے رسول بنانا ہے، کس کو اس نے نبی بنانا ہے، کس کو اس نے کیا مرتبے دینے ہیں. یہ سراسر جو ہے اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، لوگوں کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے بلند ہیں جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کس مخلوق کو کس کام کے لیے چننا ہے، یہ سب اختیار اللہ کے پاس ہے. اس نے فرشتوں کو چنا اپنے مختلف کام کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ ان کی کچھ ڈیوٹیز لگائیں، اور وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیاری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں. یا اللہ نے ان کو چوائس دی، اللہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ یہ فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں بنا دیں یا ان کے ساتھ جو ہے جو بھی معاملہ کریں. یہ سراسر اللہ کی چوائس ہے کہ اس نے اپنی کس مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور پھر اس مخلوق میں سے اس نے کس کو کس کام کے لیے چنا. جیسے انبیاء میں سے مختلف اقوام میں سے مختلف اشخاص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنایا، اسی طرح فرشتوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے چن لیا. تو یہ چوائس جو ہے جو مرتبے دینے کی ہے یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لوگوں کا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ کیا کچھ وہ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز جو اور سمجھنے کی ہے تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو ان آیات سے پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی جہاں پر آپس کا جو ان کا ایک مکالمہ ہے کہ کون جو ہے وہ کس کی وجہ سے جہنم میں پہنچا، تو اگر ہم خود سوچیں تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہوئے تو ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا. جو گمراہ ہونے والا طبقہ ہے، جو اتباع کرنے والا طبقہ ہے، وہ اپنے سرداروں کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری باتیں مانی تو ہم گمراہ ہوئے. وجہ کیا تھی اس گمراہی کے پیچھے؟ دونوں جنہوں نے بڑوں کو فالو کیا وہ کیا بے قصور نہیں ہے؟ ان کو تو انفلوئنس ہی ان سے ملا، تو کیا ان کو چھوٹ نہیں دینی چاہیے؟ پھر کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو ہے وہ تعین کر دیا، دکھا دیا، راستہ بتا دیا، اس کے اندر صحیح اور غلط کو واضح کر دیا. اب بظاہر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھی میں نے تو خالص جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس کو اختیار کیا ہے، جو بھی میرے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں، اندر کی بات کو جانتے ہیں، سینوں کے راز کو جانتے ہیں کہ وہ فالو کرنے کی جو نیک نیتی تھی وہ اصل میں اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، وہ تو صرف اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنے کی نیت تھی، ان کا کلمہ بلند کرنا تھا، ان کو بڑا بنانا تھا. یا پھر وہی بات کہ دونوں فریقین جو تھے، جو فالو کر رہے تھے اور جن کو فالو کیا جا رہا تھا، ان سب کا جو ہے وہ جو منتہا تھا، جو ان کی منتہائے نظر تھی، وہ اپنی خواہش کی پیروی تھی. یہاں بھی جو فالو کر رہے ہیں بظاہر اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو نیک نیتی سے یہ کام کریں، لیکن پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا، انہوں نے سیدھے راستے کی طلب ہی نہیں کی، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے تو سامنے ہدایت کا راستہ موجود ہے، چلیں ہم اس کو تو پڑھ کے دیکھیں یہ کیا کہتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کچھ بھی کرے لیکن وہ اندر خانے جانتا ہے کہ پیچھے اس کی نیت کیا کار فرما تھی. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے ہے سب تعریف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے حکم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بہرحال جو ہے اگر دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا بھی ہے اور اپنے تئیں جو بھی الہ بناتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. وہ آپ سے آپ حمید ہیں،
اول و آخر انہی کی تعریف ہے اور اول و آخر انہی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے. یعنی ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے نیازی شو ہو رہی ہے نا ان آیات سے کہ وہ جو مرضی دعوے کرتے رہیں، وہ جیسے مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے صحیح غلط بتانے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو واضح کرنے کے بعد ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی جو ہے کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ تم کیا کرے ہو. ہاں اچھا کرو گے تمہارا انجام اچھا ہوگا، برا کرو گے تو تمہارا انجام برا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اور اپنی نشانیاں بتاتے ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اب ایک بات دیکھیے، قرآن کا جو اسلوب ہے وہ کہیں پر بھی انسان کو مایوس نہیں کرتا. ٹھیک ہے تم یہ کر رہے تھے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، بس دس از اینڈ. پھر واپس لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک جگہ بتا دی دیکھ لو آخرت میں یہ کچھ ہوگا اگر تم نے سیدھا راستہ اختیار نہ کیا، پھر واپس لے کر آ رہے ہیں، وہاں نہیں چھوڑا. پھر کہہ رہے ہیں اچھا غور تو کرو. اچھا ہو سکتا ہے نا کہ اگر ایک بندے کا کام عمل ایسا خراب ہے کہ بندے کو دوسرے کو لگتا ہے کہ بس اب یہ نہیں سدھرے گا اور وہ اس کو کہتا ہے دیکھ لو اب جب تم یہ کرو گے تو تمہارا ایسا بھیانک انجام ہونے والا ہے، لیکن وہاں پر اس کو یہ قطعی کہہ کے چھوڑ نہ دے کہ بس اب تم تو گئے جہنم کے گھڑے میں. پھر واپس لے کر آئیں اس کو، پھر کھینچے اس کو غور و فکر کی طرف، پھر تدبر کی طرف لے کر آئیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، پھر کہہ دیجئے کیا تم غور کرتے ہو اس بات پر کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو ہی تمہارے اوپر دائمی کر دے، ہمیشہ کے لیے رات ہی ہو جائے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء، تو کون اللہ کے سوا ایسا کوئی معبود ہے جو تمہیں واپس روشنی لا کے دے. افلا تسمعون، کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ اب رات کے وقت دیکھا تو نہیں جاتا نا، عام طور پر اندھیرا ہو جاتا ہے، تو تم اپنے سننے کی حصوں سے کام نہیں لوگے، قرآن نہیں سنو گے، غور و فکر نہیں کرو گے کہ تم اس بھیانک انجام سے بچ جاؤ. دیکھو اگر ہر وقت اندھیرا ہو جیسا رات کا اندھیرا ہے تو کیا انسان اتنے فعال کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک کامن سینس کی بات ہے، کتنی انرجی لائیں گے اور جتنی بھی آپ انرجی پیدا کر بھی لیں آپ کتنی کا ضرورت پوری کر سکیں گے. بہرحال دن کی جو روشنی ہے اس کے اپنے اثرات ہیں جو انسان کی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اور اگر ایسا ہو کہ اللہ رات کو قیامت تک رات ہی رات کر دے تو پھر تمہیں واپس دن کا اجالا کون لا کے دے گا؟ سوچو تو صحیح. کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہے، کیونکہ آج کے دور میں تو ہم نے ٹیکنالوجی کوئی خدا بنا رکھا ہے نا کہ جی ہم ٹیکنالوجی سے ہر کام کر لیں گے، ہر چیز ہو جائے گی، اور ہم مشکل میں اللہ کی طرف دیکھنے کی بجائے ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہے کوئی جو رات کو دن میں بدل سکے ویسا ہی دن جیسا کہ اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا. اچھا دوسری طرح سے غور و فکر کرو. اب دیکھیں سبحان اللہ کہ دعوت دین کی کتنی بڑی حکمت سکھائی جا رہی ہے. ایک اینگل سے نہیں تو دوسرے اینگل سے، دوسرے اینگل سے نہیں تو تیسرے اینگل سے لوگوں کو تدبر کی طرف لے کر تو آئیں، غور و فکر کی طرف لے کر تو آئیں. اگر دن چھا جائے اور قیامت تک روشنی ہی رہے، سورج ایسے ہی سوا نیزے پہ چمکتا ہی رہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فی، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی ہے اور الہ جو تمہیں رات کا سکون دے سکے؟ جو رات میں سکون ملتا ہے، اور ہمیں سے ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، ہر سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ جو رات کی نیند ہے، میڈیکلی بھی یہ چیز ثابت ہے اور ویسے بھی ہم سب کے ذاتی تجربے ہیں کہ جو رات کی نیند پرسکون ہے وہ دن میں نہیں ہو سکتی. اس سے ہماری باڈی جو ہے وہ اتنی فریش، ہمارا برین اتنا فریش نہیں ہوتا. اور اس کو ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ رات جو ہے وہ کس طرح ضروری ہے کہ رات کی نیند لی جائے. افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ رات کی بات کی تو کیا کہا؟ افلا تسمعون، کیونکہ رات کو نظر نہیں آتا نا رات کے اندھیرے میں، تو سننے کے حصوں کو کام میں لاؤ. اب یہاں دن کی بات ہو رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ روشن ہے، روشنی ہے تو دیکھنے کے حصوں کو کام میں لاؤ، غور و فکر کرو.
وَمِن رَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت میں سے ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں تم اس کا فضل یعنی رزق روزی کی تلاش کر سکو. تو پھر کیا تم شکر گزاری نہیں کرو گے؟ سب سے زیادہ شکر گزاری کیا ہے اللہ کی؟ سب سے بہترین شکر اللہ کا کیا ہے جب ہم اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. میں نے ایک بچے سے سوال کیا، میں نے کہا کہ ہم آخر اللہ کی بات کیوں مانیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں؟ تو کسی بچے نے کہا جہنم سے بچنے کے لیے، کسی نے کہا جنت میں جانے کے لیے، تو ایک بچے نے کہا کہ دیکھیں سب کچھ تو ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو پھر کیا ہم اللہ کی بات ہی نہ مانیں؟ ہم تو اس بچے نے اپنی سوچ کے مطابق کہا کہ ہم تو اللہ کے مقروض ہیں، جو اس نے ہمیں سب کچھ دیا تو ان ریٹرن ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو یہ تو ہماری obligation ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں. سبحان اللہ، مجھے بڑا ہی اچھا لگا یہ جواب. ساری نعمتیں اللہ نے دی، جس میں سے اتنی بڑی مثال ہے جو روز ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں رات اور دن کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو، تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے تمہیں کچھ مشکل نہ لگے. یہی تو ہے شکر گزاری، اس کی فرما برداری، اس کے احکامات ماننا، اس کی نعمتوں دی ہوئی نعمتوں کو اس کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ تو وہ فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہے وہ شریک جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، تم دعویٰ کرتے تھے؟ ہے کوئی ان میں سے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل سکے؟ بات صرف وہی ہے کہ غور نہیں کرتے نا، غور و فکر نہیں کرنا چاہتے. وجہ کہ اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی تو ماننی پڑے گی. تو بات تو ماننا نہیں چاہتے ہم، تو جب نہیں ماننا چاہتے تو اس لیے ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ وہی بات کہ پھر کہا جائے گا چل کہاں ہے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہیں اللہ سے چھڑا لیں گے، جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہیں. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، تو کہیں گے ہم لاؤ دلیل اپنی، یعنی اس ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ اپنی صفائی میں کوئی ایسی حجت پیش کرو جس کی بنا پر تمہیں معاف کیا جا سکے. یا تو یہ ثابت کرو کہ تم جس شرک، جس انکار آخرت اور جس انکار نبوت پر قائم تھے وہ برحق تھا اور تم نے معقول وجوہ کی بنا پر یہ مسلک اختیار کیا تھا. یا یہ نہیں تو کم از کم یہی ثابت کر دو کہ اللہ کی طرف سے تم کو اس غلطی پر متنبع کرنے اور ٹھیک بات تم تک پہنچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا. کوئی تو دلیل لاؤ کہ تم آج اس مقام پر کیسے پہنچ گئے. اور اس وقت کیا ہوگا؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا. کیوں؟ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کیونکہ وہ من گھڑت چیزیں تھیں نا، ان کے پیچھے کوئی دلیل تھی ہی نہیں. کوئی سالڈ دلیل ہوتی تو چیز باقی رہتی نا، جیسے کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ باقی نہیں رہتا. تو چونکہ یہ سب کچھ سیلف کریٹڈ تھا، یہ سب کچھ خود بنایا گیا تھا، تو وہاں پر پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. جن کو یہ الہ سمجھتے تھے وہ اصل میں تو نہیں تھے نا، تو وہاں کون جائے گا پھر ان کے پاس. اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قارون جو تھا وہ اصل میں قوم موسیٰ میں سے تھا. فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، تو اس نے سرکشی کی ان پر. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور عطا کی ہم نے اس کو خزانوں میں سے.
ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ہم نے اس کو عطا کیا خزانوں میں سے اس قدر کہ بے شک کنجیاں اس کی البتہ وہ اتنی بھاری ہوتی تھی کہ ایک جماعت جو ہے قوت والی انہیں اٹھاتی تھی. اس قال له قومہ، جب کہا اسے اس کی قوم نے، لا تفرح، نہ تم اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو قارون کون تھا؟ قارون جو تھا وہ اصل میں بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اس نے فرعون کے لیے کام کیا. وہ فرعون کے لیے بنی اسرائیل سے بھتے لیتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا، یعنی اپنی قوم کے خلاف فرعون کا ساتھی بنا ہوا تھا. تو اس لیے ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ وہ اس کا فرعون، حامان اور قارون، ان کا اکٹھا ذکر آتا ہے. یہ قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن انجام کار اس کا کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ فرعون اور حامان کے ساتھ. تو اس کی قوم نے، اس کے پاس کتنے خزانے تھے؟ ایسے خزانے تھے، اس نے ایسا مال جمع کر رکھا تھا. حالانکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ تو ایک غلام قوم تھی، ان کے پاس تو نہیں تھے جائیدادیں اور خزانے، لیکن چونکہ یہ اپنی قوم کے خلاف فرعون کا ساتھی بنا ہوا تھا تو اس نے اتنے خزانے اکٹھے کر لیے تھے کہ جن کو اٹھانے کے لیے ایک بھاری، مطلب ایک بڑی جماعت جو تھی لوگوں کی وہ چاہیے تھی جو صرف اس کی کنجیاں اٹھاتی، یعنی جو تالے ان خزانوں کو لگائے ہوئے تھے تجوریوں کو، ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت تھی. اور اس کی قوم نے جب اسے کہا کہ تو فخر نہ جتا اور اتراتا نہ پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو خرچ کرو. ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور نہ تم بھولو حصہ اپنا دنیا میں سے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تم پر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فساد نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب جب لوگوں نے اس کو یہ نصیحت کی، اور یہ وہی نصیحت ہے جو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو آخرت تعمیر کرنے کے لیے لگاؤ، اور دنیا میں جو اپنی فلاح کے لیے جو تم اچھے طریقے سے خرچ کر سکتے ہو اس کو خرچ کرو، دنیا میں فساد نہ کرو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، ان کے اوپر سرکشی نہ کرو، تم ریاکاری نہ کرو، اتراؤ نہیں، تکبر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے، اترانے والے لوگ، تفاخر کرنے والے لوگ، فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں. جب اس کو یہ نصیحت کی گئی تو آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ قالا، اس نے کہا انما اوتیتہ، بے شک دیا گیا ہوں میں، علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے اس علم کی بنا پر. یعنی یہ جو کچھ مال اور دولت ہے، یہ جو کچھ وہ مرتبہ ہے، یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ اکٹھا کیا ہے. یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا، یہ تو میری شارپنس ہے، یہ تو میری کیپبلٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا. میں کیوں اللہ کی راہ میں دوں؟ جیسے وہ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مساکین کو کھلا، تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انہیں کھلا دیتا، ہم کیوں اپنے مال میں سے دوسروں پہ لگائیں؟ یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ تو ہم نے اکٹھا کیا ہے خود. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کا جو طرز فکر ہے یہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری محنت کی کمائی ہے. فلانا خود کیوں نہیں محنت کر لیتا تھا؟ وہ بھی کرتا، وہ بھی کماتا، وہ بھی کھاتا. میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں. یہ بھی بات پائی جاتی ہے نا ہمارے ہاں، جیسے میں چاہوں اس کو خرچ کروں، جو جیسے مرضی اس کو آگ لگاؤں، میں نے کمایا اسے. تو یہ جو طرز فکر ہے یہ کس کا طرز فکر ہے؟ قارون جیسے لوگوں کا، جو زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں، جو تفاخر جتانا چاہتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا، ہمارا بلیف کیا ہے
کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہمیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے.